السلام علیکم مفتی صاحب، جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ کچھ غیر مسلم اس کا مذاق بناتے ہیں، آپ اس کا تفصیل سے جواب دے دیجئے۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا، اس کے تعلق سے قرآن مقدس میں، اس کی تفسیر میں، احادیث سے جو بات ثابت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ حوریں بھی انسان کے اعمال کے مطابق ملیں گی، جیسے انسان کے عمل ہوں گے ویسے اس کو حوریں ملیں گی۔ یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھیے، اس میں کوئی مذاق یا تفریح کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک پابندی لگائی ہے اور کہا کہ تمہیں یہاں پر قید رہنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرنا ہے، حکم کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ اگر تم یہاں کی عورتوں کو، یہاں کی لڑکیوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو جھکاؤ گے، اپنی آنکھوں کا پردہ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان میں مٹھاس بھی پیدا کرے گا اور پھر جنت میں تمہیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا کہ تم کو حوریں عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کے مطابق انسان کو ملیں گی۔ لیکن عورتوں کو وہاں کیا ملے گا؟ تین چیزیں عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز، ان کو کنوارا پن عطا فرمائے گا، یعنی کہ وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی، وہ باکرہ ہی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ عطا فرمائے گا کہ جو حور ہوگی نا، جو حوریں جو مردوں کو ملیں گی، ان سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت دنیا کی عورت کو، ایمان والی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا۔ تیسری چیز ان کو یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خدام عطا فرمائے گا، نوکر چاکر عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن مقدس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مقدس میں حوروں کا ذکر کیا ہے نا، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربکما تکذبان، ان کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو حوریں ہوں گی اور ان سے بھی جو حسن و جمال، ان سے بھی زیادہ خوبصورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا، وہ دنیا کی عورت کو بنائے گا۔ اس پر تو پوری ایک حدیث موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی عورت افضل ہے، خوبصورت زیادہ ہوگی، یا جنت کی حور؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی عورت زیادہ افضل ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان فرمایا کہ اس لیے کیونکہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، حور نماز نہیں پڑھتی ہے۔ دنیا کی عورت روزے رکھتی ہے تو جنت کی حور روزے نہیں رکھتی ہے۔ تو یہاں یہ اپنی عبادت، طاعت، عبادت و ریاضت کی وجہ سے حوروں سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ ایک سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ جب یہ اس قدر حوریں جو مردوں کو عمل کے مطابق 70 یا جو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، تو جو دنیا کی جو عورتیں ہوں گی ان کو تو بڑی چڑ ہو جائے گی کہ لو ہمارا شوہر ہے اور حوروں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ تو اچھی طرح سے سمجھیے، دنیا میں آپ ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ ایک شوہر کی اگر 4 بیویاں ہیں اور ان 4 بیویوں میں سے ایک بیوی بہت خوبصورت ہے، 3 بیویاں اتنی خوبصورت نہیں ہیں، تو اس ایک بیوی کو 3 سے تھوڑی الرجی ہوگی اور اس سے بغض و کینہ حسد ہوگا، یا 3 کو 1 سے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان 3 کو 1 سے ہوگا، 1 کو 3 سے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک خوبصورت ہے، اس لیے اس خوبصورت سے 3 کو عداوت ہوگی۔ تو جب جنت میں اللہ تعالیٰ دنیا کی عورت کو حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنا دے گا تو ان کے دل میں کسی طرح کا کوئی خیال نہیں آئے گا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے اور ان کے دلوں سے کینہ، حسد، بغض، نفرت، جلن، کپٹ کو دور کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب حسد، کپٹ کو دور ہی کر دے گا، یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، بغض کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر یہ بغض والا مادہ ہی نہیں ہے، آپشن ہی نہیں ہے کہ اس کو بغض ہو، کیونکہ وہ بغض ہی اللہ دل سے نکال دے گا، کینہ ہی دل سے نکال دے گا، تو پھر بغض اور کینہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں غیب کی باتوں پر ایمان لانا اسی کا نام ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم نے بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی بھائی، ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ تو جس بات کو قرآن اور حدیث نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو بتایا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ بات سچ ہے، ہم اس میں ذرہ برابر بھی اپنی عقل نہیں پیش کرتے ہیں۔ اچھا، کبھی کسی نے ہوا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ ہوا لگ رہی ہے، انسان کو دکھ نہیں رہی ہے لیکن پھر بھی مان رہا ہے۔ تو ہوا کے پیدا کرنے والے کو ہم کیوں نہ مانیں؟ درد انسان کو دکھتا نہیں ہے لیکن محسوس ہوتا ہے، تو درد کے پیدا کرنے والے رب کو ہم کیوں نہ مانیں؟
اسی طریقے سے سانس، انسان اس سے زندہ ہے لیکن وہ سانس اس کو دکھ نہیں رہی ہے لیکن مانتا ہے، تو اس سانس کو عطا کرنے والے، سانس کو پیدا کرنے والے رب کو ہم کیوں نہ مانیں؟ تو ہم تو ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت ہے، رب کا قرآن بہت ہے، ہمارے سامنے جب قرآن اور حدیث آ جاتا ہے تو پھر ہم اس پر اپنی عقلی دلیلیں پیش نہیں کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا اعتراض ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو ان سے کوئی بحث و مباحثہ نہیں، بھائی جب وہ ان کا حساب و کتاب ہوگا، ان سے سوال جواب ہوں گے تو ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میری گزارش پوری دنیا کے لوگوں سے یہ ہے کہ ایک بار پڑھیں رب کے قرآن کو غور سے، باریکی سے، کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے بلکہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کسی بندے کی کتاب ہے تو فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس قرآن کی جیسی ایک آیت بنا کے پیش کر دو۔ جو قرآن ہے نا پورا، تو اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر یہ کسی بندے کا تمہیں کلام لگتا ہے، رب کا کلام نہیں لگتا ہے، تو پھر ایسی ایک صورت بنا کے پیش تو کرو، ایک صورت ایسی تم بنا کے دکھا دو۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایک صورت ایسی بنا کے لا کے دیکھو۔ تو دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا، اس لیے میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان آ جانے کے بعد پھر ہم اس پر اپنی عقلی دلیلیں پیش نہیں کرتے۔